السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی، نظامی استاد، جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا سورت گجرات، درجہ فضیلت کی متعلمات طالبات سے مخاطب ہوں اور درس بخاری شریف دینے جا رہا ہوں۔ 2 دن میں نے پیغام عظمت رضا چینل یوٹیوب میں لائیو پڑھایا، مگر نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے اس میں آواز کلیئر نہیں آئی۔ شاید بچیوں کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو، لہذا فائدہ کے غرض سے میں یوٹیوب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے آج شروع سے ہی پڑھا دیتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی سوانح حیات، بخاری شریف کا مقام و مرتبہ اور اس کا اصلی نام کیا ہے، احادیث کی کچھ اصطلاحات کی تعریفات آپ نے اس سے پہلے واٹس ایپ کے ذریعے سماعت کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے نوٹ بھی کیا ہے، یاد بھی کیا ہے نا۔ تو آج کتاب کو پڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ عبارت آپ نے سماعت کی۔ چلیے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا۔ باب کیف کان بدء الوحی، یہ باب اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں کہ بے شک ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام کی طرف وحی نازل فرمایا۔ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے، انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر فرمایا، کیا فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اعمال کی بنیاد نیت پر ہے۔ جی آپ ترجمہ کیجئے کہ نیتوں پر ہی اعمال کا مدار ہے۔ جی یا آپ اس طرح ترجمہ کیجئے، اعمال نیت ہی پر ہیں، اعمال کے ثواب کا مدار نیت ہی پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ لہذا جس نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ یہ تو آپ کا ترجمہ ہوا۔ آئیے مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں جس کو آپ اچھے سے سمجھ بھی لیں اور اچھے سے یاد کر سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دیگر مصنفین اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمد سے شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس عظیم الشان تصنیف کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو کیا، مگر حمد کو ترک فرما دیا، حمد سے کتاب کو شروع نہیں کیا۔ اعتراض، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حمد بیان کرنا چاہیے، چونکہ احادیث مبارکہ میں حدیث مبارک میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، یعنی جو بھی اچھا کام اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے مصنفین اپنی تصنیفات میں بسم اللہ کے بعد حمد سے بیان کرتے ہیں، مگر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں بسم اللہ تو بیان کیا مگر حمد بیان نہیں کیا۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کے کئی ایک جواب دیے گئے ہیں، مگر میں یہاں جو معقول جواب ہے وہ دو ایک بتا دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں کل امر ذی بال لم یبدا ہے، یعنی جس کی ابتدا حمد سے نہ ہو وہ بے برکت ہے۔ ابتدا قلم سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اتنے بڑے بزرگ عظیم محدث، ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن یہ ہے کہ آپ نے بھلے کتاب میں لکھا نہیں ہے مگر زبان سے ضرور پڑھا ہوگا۔ جی ابتدا ہے، ابتدا بالقلم کی قید نہیں ہے، ابتدا لکھ کر بھی ہو سکتی ہے اور زبان سے بھی۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ اگرچہ یہاں لکھے نہیں ہیں مگر ہمارا حسن ظن آپ کی شان کے بارے میں یہی ہے کہ آپ نے زبان سے پڑھ لیا ہوگا، لہذا پڑھ بھی لیں تب بھی حدیث پر عمل۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شاید امام بخاری علیہ رحمہ کے شرائط کے مطابق وہ حدیث نہیں اترتی تھی، اسی لیے آپ نے اپنی تصنیف یعنی بخاری شریف میں اس کو درج نہیں کیا ہے نا، چونکہ جو حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، وہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، تو شاید ان کے شرط کے مطابق وہ حدیث نہیں اترتی تھی، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو نہیں لکھا۔ ان کے علاوہ کئی ایک جواب دیے گئے ہیں، آپ یہ یاد رکھیے گا۔ باب کیف کان بدء الوحی، یہ حدیث جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کرا دو۔ ویسے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہی ہیں، وہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، مگر روایت میں ان کا نام ہے، تو میں مختصر ان کا تعارف بتا دوں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ 39 مردوں کے بعد حضور اقدس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے سن 6 ہجری میں ایمان لائے۔ جی تب نا آپ نکلے تھے کہ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، بہت مشہور واقعہ ہے، مگر آپ خود ہی 40واں بن گئے۔ تو 39 مردوں کے بعد 40ویں نمبر پہ آپ ایمان لائے۔ سن 13 ہجری 23 جمادی الاخری بروز سے شنبہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، بیٹھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نماز فجر میں زخمی کیا۔ 3 دن کے بعد 28 ذی الحجہ بروز دوشنبہ شہید ہوئے۔ آپ کا روضہ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ہے۔ آپ 63 سال عمر شریف پائے۔ جی آپ کی عمر 63 سال ہے۔ 10 سال 6 مہینے 5 دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ نیابت رسول کا حق ادا کیا۔ ابو حفص، یہ عمر آپ کا نام ہے نا؟ ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اور فاروق اعظم آپ کا لقب ہے۔ بہت زیادہ فرق پیدا کرنے والا، چونکہ آپ نے کفر اور اسلام کے درمیان عظیم فرق پیدا کر دیا، اس لیے فاروق اعظم آپ کا لقب ہے۔ آپ سے 537 احادیث مبارک مروی ہیں۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام میں عمر بن خطاب نام کے اور کوئی صاحب نہیں۔ ہاں البتہ راویان حدیث میں اس نام کے 6 حضرات ہیں، مگر عمر بن خطاب نام نہیں ہے۔ عمر، صحابہ کرام میں عمر نام کے 23 اور حضرات ہیں۔ جی 23 حضرات اور بھی ہیں عمر نام کے۔ عمر نام کے 200 سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر اور عمر، یہ تو آپ جانتی ہیں کہ اگر بغیر واو کے ہو تو وہ عمر ہے، اور واو کے ساتھ ہو تو وہ عمر ہے۔ امرو کوئی لوگ پڑھ دیتے ہیں، اس لیے یہ بتا دیا میں، عمر ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث جس کو ہم نے ابھی پڑھا یہ ام الاحادیث ہے۔ یہ جس کو ہم نے ابھی پڑھا یہ ام الاحادیث ہیں۔ ام الاحادیث کا مطلب تمام حدیثوں کی بنیاد۔ جی اچھا، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی آیات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے نا؟ اور حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مورد حدیث کیا ہے۔ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے یہ شرط رکھی، اگر تم مدینہ ہجرت کر کے چلو تو تم سے نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے ہجرت کی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان کو ہم لوگ مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، جس کی ہجرت عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی ان کی ہجرت اسی کی طرف۔ اور ابن بطال ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے ابن سراج کے حوالے سے یہ بتایا کہ اسلام سے پہلے عربی اپنی لڑکیوں کا نکاح عجمی نسل کے لوگوں سے نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں ایسے نکاح ہونے لگے تو بہت سے عجمی نسل ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے کہ ہمارا نکاح عربی عورتوں سے ہو جائے۔ اس پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ان حرف مشبہ بالفعل، یہ اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو رفع کرتا ہے نا؟ انا زیدن قائمون،
یہی نہ ہے، مگر یہاں ہم کیا پڑھ رہے؟ انما الاعمال، جبکہ الاعمال اسم واقع ہے، تو آپ جواب یہ دیجیے گا کہ یہاں انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، بلا شبہ یہ نصب کرتا ہے، لیکن یہاں ما اس کے بعد جو ہے حسر کے لیے یہ مائے کافہ ہے، یہ عمل کو روک دیتا ہے، گویا کہ انا کا عمل ما نے روک دیا، اور الاعمال ابتدا کی وجہ سے حالت رفع میں. ٹھیک ہے. نیات، یہ نیت کی جمع ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا پختہ ارادہ ہو، لیکن شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. اس نیت کے متعلق کہ وضو میں یہ فرض ہے کہ نہیں، آپ نے المختصر القدوری میں اور مجھ گنہگار سے شرح وقایہ جلد اول میں بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے، وہاں اختلاف دلائل کے ساتھ. یہاں اس بحث کو چھیڑنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں، وہیں سے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، ہے نا. اچھا، نیت والی حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ سب سے پہلے لائے، ہے نا، کیونکہ اچھی نیت سے ثواب ملتا ہے، اور نیت درست نہ ہو تو اچھے سے اچھے کام میں بھی ثواب نہیں ملتا ہے. اور نیت کے بڑے فائدے ہیں. ابھی آپ مسلم شریف میں پڑھیں گے، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، مفہوم، جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھنا، اور جب بندہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر اسے کر لے تو 10 لکھو. سبحان اللہ. اسی بخاری شریف کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف کتاب الایمان میں آپ پڑھیں گے. کتنا ثواب. اللہ پروردگار عالم ہم گنہگاروں پر کتنا مہربان ہے کہ اگر ہم کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو رب فرماتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب یہ کر لیں تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں 10 گنا بڑھا دینا. اور لیکن بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو رب فرماتا ہے اے فرشتہ ابھی نہ لکھو، جب تک کہ میرا بندہ کر نہ لے اس کے نامہ اعمال میں برائی نہ لکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے فوائد ہیں. ہمیشہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیت میں خلوص پیدا کریں، اور جو بھی کام کریں خلوص و للہیت کے ساتھ کریں. ہمیشہ اچھی نیت رکھیں کہ اچھی نیتوں کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے. میرا ایک بیان پیغام عظمت رضا چینل میں نیت کا پھل بھی ہے، آپ اس کو سرچ کریں گے تو دیکھ سکیں گے. میں نے روایات کے ذریعے اور حکایات کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے. بہرحال نیت کا ایک فائدہ دیکھیے. غزوہ تبوک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئے، ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، وہ بھی ثواب میں ہمارے شریک ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں تو ثواب میں کیسے شریک ہو گئے؟ فرمایا اپنی سچی نیت کی بدولت. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمار داری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر اپنی نیت کی بدولت ثواب میں شریک ہیں، اور مال غنیمت بھی انہیں حصہ ملا. مال غنیمت میں انہیں حصہ بھی ملا. حدیث شریف میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا. امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث نیت سے کتاب کا آغاز کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ ہر کام پر ثواب حسن نیت ہی پر مبنی ہے. نیت بد سے اچھا کام بیکار ہے. اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب کا آغاز نیت سے کیا، حدیث نیت سے، کہ تاکہ پڑھانے والے سب اچھی نیت کر لیں، نیت میں خلوص پیدا کر لیں،
تاکہ انہیں ثواب بھی ملے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان بھی جاری ہو۔ جی ہم احادیث صرف یوں ہی عبارت خوانی نہیں کرتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں بہاریں آ جائے، ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خلوص کے ساتھ یہ کام انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا۔ ہجرت کا لفظ آیا، ہجرت کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ یاد کر لیں۔ ہجرت کا لغوی معنی چھوڑنا۔ جی المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے وہ جن سے اللہ نے منع فرمایا، یہ ہجرت ہے۔ مگر شریعت میں ہجرت کسے کہتے ہیں تو شرعی معنی بھی یاد رکھیے آپ۔ ہجرت دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ ہجرت کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مستحب اور کبھی حرام، کبھی مکروہ، کبھی خلاف اولا۔ جیسے ماحول ہو، جیسا موقع موضع ہو، اسی اعتبار سے حکم لگایا جائے گا۔ ہجرت کا معنی آپ نے یاد کر لیا، چلیے یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آگے والی روایت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احيانا يأتني مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عن ما قال واحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفسد عرقا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ آپ شروع روایت سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو کہیں گے ہم سے حدیث بیان کی امام بخاری فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، ہم کو خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے۔ جی آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، حضرت مالک فرماتے ہیں میں روایت کی ہشام بن عروہ نے، یا حضرت مالک نے روایت کی ہشام بن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار سے، وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ فقال، یعنی پوچھتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ کیفا یأتیک الوحی، حضور آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہے۔ فرشتہ جو کچھ کہتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت جارے کے دن میں وحی اترتی تو نزول وحی کے اختتام پر جبین اقدس پسینہ پسینہ رہتی۔ اللہ اکبر۔
یہ حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نا. ترجمہ ہو گیا. ترجمہ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے گا. اب آئیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ حدیث جس کی عبارت خوانی ہوئی یہ ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. تو آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ سوانح حیات مختصر انداز میں سماعت کر لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نامی ہے، عائشہ نام ہے آپ کا. ام المؤمنین صدیقہ خطابات ہیں اور ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے. جی آپ کے وطن مبارک سے چونکہ کوئی اولاد ہوئی نہیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بھانجے حضرت اسماء کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اعتبار سے ام عبداللہ کنیت رکھی. جی اچھا، دوسری بات ام المؤمنین جو ہم لوگ کہتے ہیں مومنوں کی ماں، یہ صرف حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے. یعنی تمام ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ہے نا. رب فرماتا ہے قرآن مجید میں ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. یہ ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان ہے جن کا وصال سن 6 ہجری میں ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئی اور سن 10 میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں. دیگر ازواج مطہرات کے برابر 400 درہم مہر مقرر ہوا. نکاح کے بعد 3 سال تک مکہ معظمہ میں رہیں. ہجرت کے بعد جب یہ بھی مدینہ طیبہ آ گئیں تو 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. 9 سال خدمت اقدس میں رہیں اور حضور کے وصال کے بعد 48 سال 48 زندہ رہیں اور 57 میں 57 ہجری میں رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں 17 تاریخ کو 17 رمضان المبارک کو سے شنبہ کی رات میں 66 سال مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں مدفون ہوئی. یہ تمام فضائل و کمالات میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز ہیں، مگر اس کے بعد بھی 3 ایسی خصوصیات رکھتی ہیں جو کسی میں نہیں. نمبر 1، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ دوسری بیویوں کی بنسبت سب سے زیادہ محبت تھی. نمبر 2، علم اجتہاد میں سب سے زیادہ آگے تھی. جی خلفائے راشدین کے زمانے ہی میں آپ فتویٰ دیا کرتی تھیں. نمبر 3، جتنی احادیث ان سے مروی حضرت ماں عائشہ سے مروی ہیں ازواج مطہرات میں سے کسی سے نہیں. اسی وجہ سے ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی تمام عورتوں سے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بھی افضل ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضور کی صاحبزادی ہیں، جزئیت رسول کی وجہ سے یہ سب سے یہاں تک کہ حضرت ماں عائشہ سے بھی افضل ہیں. بہرحال آپ اس طرح اس کو کہیں گے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ زہرا تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں.
اور ازواج مطہرات میں سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ہیں، اور بنات طیبات میں سب سے افضل حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، 2210 احادیث مبارک آپ سے مروی ہیں۔ چلیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حارث بن ہشام نے پوچھا، ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں وحی کیسے آتی ہے، وحی کی آنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ حارث بن ہشام کون ہے، اسے بھی تھوڑا سا ملاحظہ کر لیں۔ حارث بن ہشام حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کے چچا زاد اور ابو جہل لعین کے حقیقی بھائی تھے۔ معلوم ہوا کہ ابو جہل کے باپ کا نام بھی ہشام ہے نا۔ جنگ بدر اور احد میں قریش کے ساتھ تھے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ یہ پہلے گھبرائے ہوئے حضرت ام ہانی کے پاس آ کر ان سے پناہ لی۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ قتل کر ڈالیں، حضرت ام ہانی سامنے آ گئیں اور مقدمہ نبی مکرم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ام ہانی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے میں نے پناہ دی ہے علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے میں نے بھی پناہ دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت حارث بن ہشام ہے نا، انہوں نے اس سرکار سے پوچھا تھا کہ وحی کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت حارث بن ہشام سے 32 صاحبزادے پیدا ہوئے، جن میں ابو بکر مدینے کے مشہور فقہائے سبعہ میں ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ حارث بن ہشام کی مختصر سوانح حیات تھی۔ تو آپ کی بارگاہ میں وحی کی کیفیت کیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجیے آپ۔ وحی کے لغوی معنی 6 ہیں۔ بخاری شریف آپ تو حاشیہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں دکھا نہیں پا رہا ہوں، اس کے حاشیہ نمبر 3 میں ہے، کبھی آپ کے پاس کتاب ہو تو آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی۔ حاشیہ 3 نہیں دکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا، چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کبھی آپ مدرسہ کھل جائے اللہ اللہ کر کے آ جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے، آپ کے پاس ہو بخاری شریف تو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے۔ وحی کا لغت میں 6 معنی ہے، لکھا حاشیہ میں، الاشارۃ والکتابۃ والرسالۃ والالہام والکلام الخفی، یعنی اشارہ کرنا، 1، نمبر 2 لکھنا، نمبر 3 پیغام بھیجنا، نمبر 4 دل میں بات ڈال دینا، نمبر 5 خفیہ بات کرنا، اور نمبر 6 ذبح میں جلدی کرنا۔ یہ لغت میں وحی کا 6 معنی ہے۔ شریعت میں وحی کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے، وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ تعریف یاد ہو گئی۔ انبیاء کرام کے حق میں وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ جی یہ بھی آپ کے حاشیہ میں موجود ہے۔ نمبر 1، بلا واسطہ ملک، بغیر فرشتہ کے وسیلے سے، بنفس نفیس، بذات خود اللہ عز و جل کا کلام قدیم سننا، جیسے شب معراج ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کلام قدیم سنا، اس میں فرشتہ کا وسیلہ نہیں تھا، ہے نا، بذات خود سنیں۔ نمبر 2، فرشتے کے وسیلے سے کلام ربانی آئے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کے قلوب میں معانی کا القاء کیا جائے، یعنی معانی کو ڈال دیا جائے۔ وہی حاشیہ میں ہے، اِنَّا رُوحَ الْأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوحِي، نبی مکرم فرماتے ہیں جبریل امین نے میرے قلب میں القاء فرمایا۔ تو انبیاء کرام کے حق میں وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ وحی کی 3 قسم کے نزول کی جو صورتیں ہیں
وہ 7 صورتوں میں منحصر ہے. جی وحی کے نزول کی 7 صورتیں ہیں. پہلے آپ بولیے گا کہ نبی کے حق میں، انبیاء کرام کے حق میں وحی کی 3 قسمیں، وہ بیان کیجیے گا جو میں نے بیان کیا. پھر اس کے نازل ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ 7 ہیں. اسی بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1 خواب میں ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا حکم ہوا ہے نا، خواب میں ہوا تھا نا. نمبر 2 قلب میں القاء ہو. نمبر 3 گھنٹی کی آواز کی طرح، گھنٹی کی آواز کی صورت میں آئے، جیسا کہ اسی حدیث میں بیان ہوا. فرشتہ کسی مرد کی شکل میں آ کر کلام ربانی کرے، جیسا کہ جبریل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے اور کلام پیغام الہی لاتے. نمبر 5 جبریل امین اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہو. سبحان اللہ. ان کی ملکوتی شکل کیا ہے؟ ان کے 600 پر ہیں، بازو ہیں، جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں. نمبر 6 اسرافیل وحی لے کر حاضر ہو. حضرت اسرافیل علیہ السلام، جیسا کہ امام شعبی نے فرمایا کہ ابتداً شروع 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لانے پر مقرر تھے. پھر جبریل امین کے سپردی خدمت ہوئی اور انہی کے وسیلے سے پورا قرآن پاک نازل ہوا. نمبر 7 اللہ عز و جل کا کلام قدیم سنیں، خواہ بیداری میں ہو، جیسا کہ شب معراج ہمارے حضور نے سنا، کوہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سنا، یا خواب میں ہو، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اتانی ربی فی احسن صورت فقال فی ما یختصم الملأ الاعلی، یعنی میرے پروردگار نے مجھ پر بہترین تجلی فرمائی. پھر پوچھا ملائے اعلیٰ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ جی یہ وحی کی 7 صورتیں ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول پاک سے وحی کی کیفیت پوچھی تو حضور نے 2 صورتیں بیان کی. ایک گھنٹی کی آواز کی مثل سلسلۃ الجرس، اور دوسرا یتمثل للملک رجلا فیکلم، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح. دوسری صورت کے کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میری بارگاہ میں پیغام الہی لے کر، ہے نا. یہ 2 صورت. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 7 صورتیں وحی کی ہیں، تو اس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہی 2 صورت کیوں بیان کی، ہے نا، صرف یہی 2 صورت کیوں بیان کی؟ تو آپ جواب دیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک ظاہری جو بشری ہے، اور دوسری باطنی جسے سوائے پروردگار عالم کے اور کوئی نہیں جانتا. تو ان دونوں حیثیتوں میں کبھی کسی کو غلبہ ہوتا، کبھی کسی کو. جب بشری حیثیت کا غلبہ ہوتا تو فرشتہ بشکل بشر آ کر کلام کرتا، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آ جاتا، کبھی تو کسی دیہاتی آدمی کی شکل میں آ کر مصطفیٰ جان رحمت سے کلام کرتا. اور جب باطنی حیثیت کا غلبہ ہوتا تو باطنی حیثیت کے مطابق سلسلۃ الجرس والی کیفیت کے ساتھ وحی آتی. اسی لیے چونکہ حضور کی 2 حیثیت ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری کے مطابق فرشتہ کلام لے کر آتا، اور باطنی کے مطابق گھنٹی کی آواز کی طرح. گھنٹی کی آواز کی طرح یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد رکھیے، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو ایسی بات بتانا چاہتے جو عقل میں نہ آنے والی ہو تو اس کے سمجھانے کے لیے مناسب مثال ذکر فرماتے. جب حضرت حارث نے وحی کی کیفیت پوچھی اور اس کی یہ کیفیت عقل میں نہ آنے والی تھی تو حضور نے یوں سمجھایا کہ تم لوگ گھنٹی کی آواز سنتے ہو جو تسلسل کے ساتھ آتی رہتی ہے. بھائی اب کبھی کبھی ابھی تو خیر الگ سسٹم ہو گیا، ورنہ ریلوے اسٹیشنوں میں دیکھیں آپ، جب ٹرین آنے والی ہوتی ہے تو گھنٹی بجائی جاتی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں ٹرین آنے والی ہے. اور مدرسوں میں اکثر گھنٹی لگائی جاتی ہے نا، وہ لوہے کا رہتا ہے ریلوے کا، اسی میں بجاتے ہیں گھنٹی. تو گھنٹی کی آواز سے کچھ معنی تو سمجھ میں نہیں آتا، بس ایک آواز آتی ہے
ہے نا. اسی طرح وحی کبھی اتنے جلال کے ساتھ آتی ہے کہ خطاب کی ہیبت اور ارشاد کا وزن دل پر ایسا چھا جاتا ہے جسے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا، جسے میں بیان نہیں کر سکتا. مگر اس کے باوجود رب کا کرم دیکھیے کہ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو پوری وحی محفوظ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی لیے یہ دو صورتوں کو بیان کیا. اچھا، دوسرا یہ کہ ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور پر وحی آتی ہے، سخت جاڑے کا موسم ہوتا ہے، سخت ٹھنڈی کے دن ہوتے ہیں، اس کے باوجود پر پیشانی مبارک پر پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے تو یہ بھی سنیے آپ. دیکھیے، جب وحی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو حضور کو بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا. اس کے اثر سے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا، جیسے بخار سے بے چینی پیدا ہوتی ہے ویسی بے چینی پیدا ہو جاتی تھی. سانس تیز ہو جاتا تھا، ناک سے خراٹے کی آواز نکلتی تھی. تو جاڑوں میں چہرے سے پسینے کے قطرات یوں گرتے جیسے چاندنی کے موتی جھڑ رہے ہو. سبحان اللہ، موتی جھڑ رہے ہو. حدیث مبارک میں ہے کہ نزول وحی کے وقت اگر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ میری ران پر سر رکھ کر لیٹے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، غیر اولی ضرری. معلوم ہوتا تھا کہ ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بوجھ ہوتا تھا. ارے میرا تو ایمان، میرا تو عقیدہ یہ کہتا ہے یہ محبت وحی کی وساطت نہ ہوتی تو ران اور اٹھنی کی کیا ہے، پہاڑ باقی نہ رہتے. فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے اللہ کے خوف سے جھکا ہوا پاش پاش دیکھتے. اللہ اکبر. جس سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس کا وزن کون برداشت کر سکتا ہے، اس کی قوت کا کیا ٹھکانہ ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب کا کرم تو دیکھیے، جس کو پہاڑ اپنے سینے پہ محفوظ نہ کر سکا مصطفیٰ جان رحمت نے محفوظ کیا. حد تو یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے سینے کو جزدان بنائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہوگا. کوئی شاعر نے کہا ہے حفاظ قرآن پہ یہ فیض الہی ہے، ورنہ سینے کو جزداں بنانا سب کے بس کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو یہ اس حدیث کی مختصر وضاحت ہوئی. آپ اسے یاد کر لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا. انشاءاللہ اس کے آگے پھر میں پڑھاؤں گا. دعا میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.